پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 22۔ یہ جلال انصر، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اسی موضوع کی طرف آ گیا۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ اس نے گردن موڑ کر امیمہ کو دیکھا۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ جلال انصر اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ بالکل بھی ہینڈسم نہیں ہے۔ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ میں حیران ہوں تم اس میں دلچسپی کیسے لینے لگی؟ کیا وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ اس نے امیمہ سے پوچھا۔ امیمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ انٹیلیجنٹ؟ کیا مطلب؟ دیکھو، یا تو کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا تمہیں جلال کی شکل اچھی لگتی ہوگی، یا پھر کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ، پیسہ وغیرہ کسی میں دلچسپی کا باعث بنتا ہے۔ اب جلال کا فیملی کا بیک گراؤنڈ یا مالی حالات کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، مگر خود تمہاری فیملی بیک گراؤنڈ جتنا ساؤنڈ ہے، یہ بھی تمہارے لیے اس میں دلچسپی کا باعث نہیں بن سکتا۔ واحد بچ جانے والی کسی کی ذہانت، قابلیت وغیرہ ہے۔ اس لیے پوچھ رہا ہوں، کیا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے؟ کیا بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بریلینٹ ہے؟ نہیں، امیمہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو مایوسی ہوئی۔ تو پھر تم اس کی طرف متوجہ کیسے ہوئیں؟ امیمہ ونڈ اسکرین سے باہر لائٹس کی روشنی میں نظر آنے والی سڑک دیکھتی رہی۔ سالار نے اپنا سوال نہیں دہرایا، صرف کندھے اچکاتے ہوئے دوبارہ ڈرائیونگ پر توجہ دینے لگا۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ نعت بہت اچھی پڑھتا ہے۔ تقریباً 5 منٹ بعد خاموشی ٹوٹی تھی۔ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں امیمہ یوں بڑبڑائی تھی جیسے کوئی کلام کر رہی ہو۔ سالار نے اس کا جملہ سن لیا تھا، مگر وہ اسے ناقابل یقین لگا۔ کیا؟ اس نے جیسے تصدیق چاہی۔ جلال نعت بہت اچھی پڑھتا ہے، اسی طرح ونڈ اسکرین سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، مگر اس بار اس کی آواز کچھ بلند تھی۔ بس آواز کی وجہ سے؟ سنگر ہے؟ سالار نے تبصرہ کیا۔ امیمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر؟ بس وہ نعت پڑھتا ہے، اور بہت خوبصورت پڑھتا ہے۔ سالار ہنسا۔ تم صرف اس کے نعت پڑھنے کی وجہ سے اس سے محبت میں گرفتار ہوئی؟ میں کم از کم اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ امیمہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو مت کرو، تمہارے یقین کی کس کو ضرورت ہے؟ اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ گاڑی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ فرض کرو یہ مان لیا جائے کہ تم واقعی اس کے نعت پڑھنے سے کچھ متاثر ہو کر اتنا آگے بڑھ گئیں، تو یہ تو کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں ہے۔ باربرا کارٹلینڈ کے ناول والا رومانس ہی ہو گیا یہ تو۔ اور تم ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہو کر اتنا امیچور ذہن رکھتی ہو؟ سالار نے بے رحمی سے تبصرہ کیا۔ امیمہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں بہت میچیور ہوں، بہت زیادہ۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھ سے زیادہ پریکٹیکل ہو کر کسی نے چیزوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میری رائے محفوظ ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا پریکٹیکل ہونا میرے پریکٹیکل ہونے سے مختلف ہو۔ اینی وے، میں جلال کی بات کر رہا تھا۔ وہ جو تم نعت وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی، اس کی بعض چیزوں پر اپنا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اس بار امیمہ کی آواز میں شکستگی تھی۔ میں پھر تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہر چیز اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کم از کم اپنی فیلنگز، ایموشنز اور ایکشنز پر تو انسان کا کنٹرول ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس شخص کے لیے کس طرح کی فیلنگز ڈیولپ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اور جب تک ہم باقاعدہ ہوش و حواس میں رہتے ہوئے ان فیلنگز کو ڈیولپ نہیں کر رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نہیں مان سکتا کہ ایسی چیزوں پر اپنا کنٹرول ہی نہ رہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے دوسری بار امیمہ کو دیکھا، اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ونڈ اسکرین کو دیکھ رہی تھی، یا شاید ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مترم تھیں، اور اس وقت بھی ان میں نمی نظر آ رہی تھی۔ وہ ذہنی طور پر کہیں اور موجود تھی، کہاں، یہ وہ نہیں جان سکتا تھا۔ اسے وہ ایک بار پھر اب نارمل لگی تھی۔ بہت دیر تک خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے رہنے کے بعد سالار نے قدرے اکتا کر ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کون سی کوالٹی ہے؟ اس کی بلند آواز تھی۔ امیمہ بے اختیار چونک گئی۔ نعت پڑھنے کے علاوہ اس میں اور کیا کوالٹی ہے؟ سالار نے اپنا سوال دہرایا۔ ہر وہ کوالٹی جو ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان میں ہوتی ہے، امیمہ نے کہا۔ مثلاً؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اگر نہ بھی ہوتی تو بھی وہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اسے ایک ہی کوالٹی کی خاطر کسی بھی دوسرے شخص پر ترجیح دیتی۔ سالار عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ واٹ اے لاجک! ایسی باتوں کو میں واقعی ہی نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے گردن کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ تم اپنی پسند سے شادی کرو گے یا اپنے پیرنٹس کی پسند سے؟
امیمہ نے اچانک اس سے پوچھا۔ وہ حیران ہوا۔ آف کورس اپنی پسند سے، پیرنٹس کی پسند سے شادی والا زمانہ تو نہیں ہے یہ، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم بھی تو کسی کوالٹی کی وجہ سے ہی لڑکی کو پسند کرو گے، شکل و صورت کی وجہ سے، یا پھر جس سے تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، اس سے ایسا ہی ہوگا نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یقیناً، سالار نے کہا، میں بھی تو یہی کر رہی ہوں، اپنی اپنی ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ تم ان چیزوں کی بنا پر کسی سے شادی کرو گے، میں بھی ایسی ہی ایک وجہ کی بنا پر شادی کرنا چاہتی تھی جلالن سر سے۔ وہ رکی۔ میری خواہش ہے میری شادی اس سے ہو جو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہو۔ جلالن سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ مجھے لگا مجھے اسی شخص سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے تم سے کہا بعض چیزوں پر اختیار نہیں ہوتا، بعض خواہشات، بس ان سے چھٹکارا پانا ممکن نہیں ہوتا۔ اس نے افسردگی سے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ اور اب جب وہ شادی کر چکا ہے تو اب کیا کرو گی؟ پتہ نہیں۔ تم ایسا کرو کہ تم کسی اور نعت پڑھنے والے کو ڈھونڈ لو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ امیمہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ وہ صفاقی کی حد تک بے حس تھا۔ طرح کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ میں مذاق کر رہا ہوں۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پا چکا تھا۔ امیمہ نے کچھ کہنے کے بجائے گردن موڑ لی۔ تمہیں تمہارے فادر نے مارا ہے؟ سالار نے پہلے کی طرح کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولنے کا معمول جاری رکھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ امیمہ نے اسے دیکھے بغیر کہا۔ ملازمہ نے، سالار نے اطمینان سے جواب دیا۔ بیچاری یہ سمجھ رہی تھی کہ تم جو یہ شادی سے انکار کر رہی ہو وہ میری وجہ سے کر رہی ہو، اس لیے اس نے مجھ تک تمہاری حالت اظہار بڑے دردناک انداز میں پہنچائی تھی۔ مارا ہے تمہارے فادر نے؟ ہاں، اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا نہیں، شاید وہ ناراض تھے اس لیے۔ تم نے کیوں مارنے دیا؟ امیمہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ میرے بابا ہیں، انہیں حق ہے، وہ مجھے مار سکتے ہیں۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ اس صورتحال میں یہی کرتا۔ مجھے یہ قابل اعتراض نہیں لگا، وہ بڑے ہموار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اگر مارنے کا حق ہے انہیں تو پھر تمہاری شادی کرنے کا بھی حق ہے، اس پر اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کر رہی ہو تم؟ سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کسی مسلمان سے کرتے اور چاہے جہاں مرضی کر دیتے، میں کروا لیتی، چاہے وہ جلالن سر نہ ہوتا، استہزائیانہ انداز میں کہا۔ ہاں، اب بھی آخر کون سا ہو گئی ہے اس سے؟ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملا رہی تھی۔ تو تم ان سے یہ کہہ دیتی، کہا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں نے نہیں کہا ہوگا؟ مجھے ایک بات پر بہت حیرانی ہے، سالار نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ آخر تم نے مجھ سے مدد لینے کا فیصلہ کیوں کیا، بلکہ کیسے کر لیا؟ تم مجھے خاصا ناپسند کرتی تھیں۔ اس نے امیمہ کی بات کا جواب دیے بغیر بات جاری رکھی۔ میرے پاس تمہارے علاوہ دوسرا کوئی آپشن تھا ہی نہیں، امیمہ نے مدھم آواز میں کہا۔ میری اپنی کوئی فرینڈ اس طرح میری مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی جس طرح کوئی لڑکا کر سکتا تھا۔ اسجد کے علاوہ میں صرف جلال اور تم سے واقف تھی، اور سب سے قریب ترین صرف تم تھے جس سے میں فوری رابطہ کر سکتی تھی، اس لیے میں نے تم سے رابطہ کیا۔ وہ مدھم آواز میں رک رک کر بولتی رہی۔ تمہیں یقین تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ نہیں، میں نے صرف ایک رسک لیا تھا۔ یقین کیسے ہو سکتا تھا مجھے کہ تم میری مدد کرو گے؟ میں نے تمہیں بتایا نا، میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں۔ یعنی تم نے ضرورت کے وقت گدھے کو باپ بنا لیا ہے۔ اس کے بے حد عجیب لہجے میں کیے گئے تبصرے نے امیمہ کو ایک دم خاموش ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بات منہ پر مارنے میں ماہر تھا، مگر اس نے غلط بھی نہیں کہا تھا۔ ویری انٹرسٹنگ، اس نے امیمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، جیسے اپنے تبصرے پر خود ہی محظوظ ہو رہا ہو۔ میں گاڑی کچھ دیر کے لیے یہاں روکنا چاہتا ہوں، سالار نے سڑک کے کنارے بنے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں، گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، راستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ امیمہ نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا، شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سالار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔
وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہوئی تھی۔ امیمہ نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھل کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سالار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سالار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سالار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، اس آدمی نے آواز بلند میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو ڈرم سے پانی لے لیں۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سالار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں جائے نماز بچھا دیتا ہوں۔ پہلے جائے نماز دے دوں پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سالار نے دور سے امیمہ کو اس ڈرم کے پاس کچھ تعجب کے حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ امیمہ نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سالار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے امیمہ سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سالار کو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آ گئی تھی، مگر کچھ کہنے کے بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سالار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سالار کے اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ امیمہ کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے ایک دم ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سالار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سالار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سالار نے اس کے ہاتھوں کو کونیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا، پھر اس کی نظریں اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئیں۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی اور سالار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والے موتی کو پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سالار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے خد و خال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی میں خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سالار کے ہاتھوں سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سالار چند قدم پیچھے ہٹ کر معیت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تھی تو سالار کی معیت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلی بچھا چکا تھا۔ امیمہ خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی امیمہ نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تو بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں، حالانکہ صبح ہو چکی تھی، مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹے میں لے رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کہاں جانا ہے، پھر میں تمہیں کیسے کس جگہ کا پتہ بتا دوں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر امیمہ نے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سالار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی بھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے، میں کچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو، میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سالار نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا، سالار نے قدرے سرد میری سے کہا۔ تم مجھے بہت برا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہاری میرے بارے میں وہی رائے ہے یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سالار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، امیمہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سالار کو اس کی بات پر جیسے شاک لگا۔ ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے؟
تم بہت ناشکری ہو میما، میں نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ نہیں، مجھے پتا ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو، حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے، سالار نے کندھے اچکائے، مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار امیمہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے کہنا مشکل ہے کہ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سالار پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھر رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ امیمہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سالار نے تیز آواز میں کہا۔ جیسے جلال سر؟ امیمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برا ہو گیا۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے امیمہ؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چپتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کے انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی ایک اچھی لڑکی نہیں ہو۔ تم بھی ایک لڑکی کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سالار نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ امیمہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نرمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور لے کر نہ آتا اور کہیں اور لے جاتا، پھر؟ مگر میں بحفاظت تمہیں یہاں لے کر آیا، یہ میرا تم پر بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امیمہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے کر جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک برا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سالار کے ماتھے پر کچھ پل پڑ گئے۔ نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سالار مصر تھا۔ میں ایسی بات کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سالار نے ڈیش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امیمہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں، تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوگا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امیمہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سالار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل دوبارہ ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امیمہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سالار نے اسے جھٹکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سالار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سالار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پسٹل تھا۔
سالار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناری کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امیمہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں، میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سالار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سالار سے کہا۔ سالار غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر درخت کھول دیا۔ امیمہ نے دروازہ کھول دیا۔ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھی اور دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امیمہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سالار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آئی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی، وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا اور اسے اس چیز پر بڑا ذہن تھا۔ مگر وہاں اس دھندآلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا، وہ امیمہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا۔ امیمہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر لایا تھا۔ پورا راستہ اس کا ذہن اسی ادھربن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی اس وقت وہ پستول اس کی پینڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔ بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا تھا۔ پستول تب بھی اس کے پنڈل کے ساتھ نہیں بندھا ہوا تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور کچھ دیر بعد گاڑی میں آ گیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا، وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ میں آیا؟ اس نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ جی، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرمانبرداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ ناول ابھی جاری، اگر آپ کو پسند آئے میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔